الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ہم دے بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست الہی بحقیں بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو دست دامان آل رسول رمز قرآن از حسین آموختیم زیاد شو شولہا اندوختے نقش اللہ پر صحرا نوشت سطر عنوان نجات
اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، گر چاند محمد ہیں تو تارے ہیں صحابہ۔ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام ہے دریا تو کنارے ہیں صحابہ۔ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، گر چاند محمد ہیں تو تارے ہیں صحابہ۔ اور یہ شعر آپ کی خدمت میں عرض ہے، یہ میرا اپنا کلام ہے اور انشاءاللہ عقیدے کے مطابق، اور اس میں بڑی چیزیں ہیں، اگر کوئی سمجھے تو انشاءاللہ اس کو لطف آئے گا۔ حق حب علی کا ادا کرتے رہیں گے، ہر چیز کا حق ہوتا ہے، تو اگر کوئی محب علی ہے تو اس کا حق کیا ہے؟ حق حب علی کا ادا کرتے رہیں گے، صدیق و عمر سے وفا کرتے رہیں گے۔ اللہ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کو برکت دے۔ حق حب علی کا ادا کرتے رہیں گے، صدیق و عمر سے وفا کرتے رہیں گے، اور در عثمان پہ پہرا تھا حسین و حسن کا، در عثمان پہ بوقت شہادت آخری ایام میں در عثمان پہ پہرا تھا حسین و حسن کا، حسنین کی سنت کو ادا کرتے رہیں گے۔ اے معزز و محترم حاضرین، اللہ آپ نو برکت و خیر نصیب فرمائے۔ میں اج جس وقت حاضر ہون لگا سا، ایک صاحب جنہاں دی وساطت نال میں تھے حاضر ہویا ہوں، میں ایک موضوع میں دسیا کہ مسجد دی انتظامیہ دی یہ خواہش ہے کہ آپ اس موضوع تے بیان کرو، تو میں عرض کی تھی کہ انشاءاللہ فقیر اس موضوع تے عرض کرے گا، کیونکہ موضوع اچھا ہے اور ضرورت والا ہے، تو وہ دے اتے ہی عرض کروں گا، یعنی سیدہ فاطمہ زہرا۔ لیکن ایک عرض ضرور کراں گا کہ کوئی بھی ذکر ہو تو او دے وچ اہل سنت نو کسی اللہ تک کے نہیں کرنا چاہیے دا ذکر آل نبی یا اصحاب نبی منہج اہل سنت تے ہونا چاہیے۔
یعنی اہل سنت دے اسلاف نے جس طریق تے ذکر فرمایا ہے اس سے طریق تے سن بھی چلنا چاہیے، وہ راستہ ٹھیک راستہ ہے۔ تو میں او دے واسطے ایک آیا کریمہ قرآن کریم دی پڑھی ہے، جناب سیدہ زہرا پاک دی سیرت دے بہت سارے گوشے اور پہلو نے، کچھ خاکسار نے اپنی طرفوں جو ذہن وچ بات آئی عرض کرنے کی کوشش کراں گا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایہا النبی، اللہ مخاطب نے حضور نال، یا ایہا النبی قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے جدو بھی اے حکم دیتا ہے نا رسول اللہ نو کہ فرماؤ، اے تعین کیتا ہے کہ کنہ نو فرماؤ، تو اس آیت میں بھی تعین فرمایا کہ کل محبوب آپ فرماؤ لِأَزْوَاجِكَ، محبوب اپنیاں بیویاں نو اپنی ازواج نو فرما دیو۔ اب اچھا یہ دے وچ بھی بڑا قابل غور لطیف باریک ایک لطافت چھپی ہے، نکتہ ہے کہ پوری کائنات دیاں عورتاں جدو خالق کائنات نے حضور دے وسیلے نال مخاطب فرمایا ہے تو سب تو پہلے مخاطب حضور دیاں بیویاں نو فرمایا ہے۔ بھئی یہ بھی تے پروٹوکول ہے نا، پروٹوکول ہے، پروٹوکول ہے، ترتیب ایسی ہے، ازواجک و بناتک و نساء المومنین، تو نساء المومنین پہلے ہو سکتا سی، لیکن نساء المومنین عام عورتاں نے وہ سب تو آخر دے، اور ازواجک حضور دیاں بیویاں نے، لہذا سب تو پہلے قل لازواجک، محبوب اپنیاں بیویاں نو ازواج نو فرما دیو۔ آیت دا اولین مخاطب حضور دی ازواج نے، زیادہ نہیں یہ دیتے گفتگو کردہ کیونکہ آج دا موضوع نہیں، اتنا ضرور کرنا کہ میرے رسول نے، میرے آقا نے، میرے نبی نے، میرے رحمت للعالمین تے سونے محبوب نے کسے عورت نو بھی خود پسند کر کے نکاح نہیں پڑھیا، پسند میرے رب کی تیاں نکاح حضور پڑھے۔ حضرات سمجھ آ گیا؟ آپ نے سمجھ آ گیا؟ یہ صرف میرا خیال نہیں، مت آپ کو بھئی عقیدت بس خطیبانہ ذوقج کہہ رہے ہیں، نہیں، خطیبانہ ذوقج نہیں کہہ رہا، رسول اللہ نے اپنی زبان اقدس کیوں اس وقت جملہ ارشاد فرمایا، نعمت الباری و حدیث ہے، جدو حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ آپ دا نکاح اما عائشہ نال کس پڑھایا ہے؟ توجہ ہے، کس پڑھایا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا عمر عائشہ نال میرا نکاح میرے اللہ نے پڑھایا ہے۔ بھائی توجہ ہو گئی آپ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نکاح اللہ پڑھایا ہے۔ اور بخاری میں حدیث ہے حضور فرماتے ہیں جبریل میرے پڑ سفید ریشم میں لپٹی ہوئی ایک تصویر لے کے حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ اے عورت اللہ نے تواڈے واسطے پسند فرمائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جدو میں وہ کپڑا کھولیا تے وہ تصویر عائشہ صدیقہ کی۔ حضرات آپ کو سمجھ آ گئی؟ ماشاءاللہ، اللہ اللہ اپنو برکت عطا فرمائے، بڑے باکمال لوگ ہو، صاحب ذوق بندے ہو۔ کبھی اس موضوع تے پھر گفتگو کراں گا ازواج دے موضوع تے، آج میرا یہ موضوع نہیں چونکہ میری آیت وچ پہلا لفظ اے سی، وہ تے اتھے چند جملے اس واسطے عرض کیتے ہیں کہ ازواج مطہرات دا روحانی فیض بھی سانو اور انہاں دی شفقت اور تھپکی حاصل ہو جائے، کیونکہ وہ سارے مومناں دیاں ماواں نے۔ آپ دی توجہ ہو گئی؟ ایک بڑا سادہ اور عام فہم بات ہے، دے وچ قرآن و حدیث دی ضرورت نہیں رہے گی اگر آپ سمجھوتے۔ جس وقت نکاح پڑھیا جاندہ ہے، نکاح تو جڑا نکاح پڑھتا ہے
وہ یہ کہندا ہے کہ فلاں نام دی بیٹی فلاں نام دی لڑکی فلاں دی بیٹی تواڈے نکاح وچ دتی النکاح ینعقد بالایجاب والقبول اصول ہے نکاح ایجاب و قبول نال منعقد ہوندا ہے تے پھر وہ بندہ کو بول کے آندا ہے قبول کیتی اچھا وہ جدو آندا نا قبول کیتی تے پھر وہ دی مرضی ہوندی ہے یا نہیں ہوندی ہے نا اچھا اتنے فرق ہے اسی جدو کوئی لفظ زبان تو کڑیے نا ہاں کریے یا نہ کریے وہ صرف ساڈی مرضی ہوندی ہے جدو رسول اللہ دی زبان چو گل نکلے تو اللہ فرماندے ہیں وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا باقی ساری دنیا قبول کرے گی اپنی مرضی نال تے جدو رسول اللہ دی خدمت چرج کیتی جائے کہ فلاں دی بیٹی فلاں نام دی آقا آپ دے نکاح چ کیتی تساں قبول کیتی تو رسول اللہ فرمان گے قبول کیتی تو صرف حضور نہیں فرما رہے اللہ دی بھی یہی چاہت ہے اب نو سمجھ آ گیا اللہ دی بھی یہی چاہتے تو بھائی تواڈی تے میری چاہت وچ تے غلطی ہو سکتی تے جتھے اللہ تے اللہ دا رسول متفق ہو جان ویسے جیڑا کلمہ پڑھن والا ہے نا پاویں نکاح پڑھدا ہے پاویں بڑا پڑھدا ہے اونوں اتفاق کرنا چاہیے کہ جدوں اللہ فرما رہے ہیں حضور فرما رہے ہیں کہ قبول ہے امتی کون ہے جیڑا آندا ہے میں نہیں قبول امتی نو تسلیم کرنا چاہیے فرمایا لازواج محبوب اپنی بیویاں نو فرماؤ کیا وذکرنا ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ اللہ اکبر کبیرہ قرآن کریم دی نصوص نے حضور دی ازواج مطہرات دی شان تے رضی اللہ تعالی عنہن فرمایا محبوب فرما دے وذکرنا ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا توجہ ہے آپ دی اللہ فرمایا محبوب وقرن فی بیوتکن اپنی بیویاں کو اپنے گھر دی چار دیواری وچ اپنے آپ کو روک کے رکھن آیا کریمہ دا بیک گراؤنڈ اور شان نزول عرض کر دیا کہ آیت کدو نازل ہوئی پھر آیت اور پھر اودے اتے گفتگو ہو رہی ہے لیکن ذرا بیک گراؤنڈ سمجھن نال گل آسان ہو جاندی سمجھ حضور اپنے گھر میں تشریف فرما سن تو اماں جی عائشہ صدیقہ بھی موجود تھا اور حضور حلوہ کھا رہے تھے ادا مطلب ہویا کہ حلوہ حضور نو پسند ہے اور قبل غور بات ہے کہ اماں جی عائشہ صدیقہ بھی اس برتن چو ہی تناول فرما رہی ہیں جی دے چو رسول اللہ تناول فرما رہے ہیں یہ دا مطلب ہویا بیوی نال رل کے کھانا رسول اللہ دی سنت ہے توجہ ہو گئی حضرات محترم اللہ اکبر حضور حلوہ تناول فرما رہے ہیں دروازہ کھٹ گیا فرمایا کون ہے جی میں عمر بن خطاب فرما آ جاؤ تشریف لائے بیٹھو بہ گئے حضور نے فرما آؤ کھائیے کھانا کھا رہے ہو وہ کوئی بندہ آ جائے انہوں دعوت دینا سنت ہے فرما آؤ بیٹھو حضرت عمر بہ گئے برتن سی برتن ایک ہوئے بندے کھانا لے زیادہ ہون تو دے ہاتھ ہر بندے دا جا رہے ہوں گے جدو حضرت عمر دا ہاتھ تھلے گیا نا تو جڑی انگل سی وہ اماں جی عائشہ صدیقہ دے دست مبارک نال ٹچ کر گئی مس ہو گئی حضرت عمر نے ہاتھ کھینچ لیا اور اتنا غیرت مند انسان ہے عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سانو تو آڈے حجریاں چ نہیں ہونا چاہیے اجازت تو بغیر سونا پابندی لاؤ سانی تو آڈے گھر ہونا چاہیے میرے پاک نبی نے فرمایا عمر گل بڑی بڑی ہے میں نہیں کہہ سکتا ہاں اگر رب فرمائے گا تو پھر میں منع کر دیا تے عمر ہے یہ دی شان آڑا ایدہ مکے چ دل کرے کہ اینج ہونا چاہیے تے قرآن مکے چ نازل ہو جاندہ ہے ایدہ مدینے دل کرے کہ اینج ہونا چاہیے تے قرآن مدینے چ نازل ہو جاندہ ہے قرآن کریم دیاں کتنی ہی آیات نے جڑیاں حضرت عمر دی موافقت وچ نازل ہوئی ہیں جنہیں جو ایک بھی
یا رسول اللہ پردہ کرنا، تو جس وقت فرمایا پردہ کرنا تو حضور فوراً امپلیمنٹیشن نہیں فرمائی کہ ٹھیک ہے پردہ کرنا، نہیں، حضور انتظار فرمایا کہ رب دی کی رضا ہے. پھر آیت ہے یا ایھا النبی قل لازواجک، محبوب اپنی بیویاں فرما دیو وبناتک، اور اپنیاں بیٹیاں فرما دیو. کیا جدو لفظ آ گیا نا بیٹیاں تو پھر ترجمہ بیٹی نہیں کرنا. توجہ ہوئی آپ حضراتی کا نا، پھر ترجمہ بیٹی. سنی بیٹھے ہو، مسلمان ہو، حضور دے غلام ہو سارے ہی، کسے دیاں ہونا 4 تے جائیداد ونڈ کے ایک نو نہیں دی، سارے انہوں ملنی چاہیے. توجہ ہے نا. تو عقیدت امت دی طرف، محبت امت دی طرف، اے حضور دی اولاد دا حق ہے. فاطمہ زہرہ دی شان ساڑی تے سمجھے چی نہیں آ سکتی، پر ذکر زہرہ دا ضرور کرو. ساڑی ماں جو ہوئی پر نہ دوجیاں دا بھی ضرور لینا چاہیے. کم از کم نام تے لے چھڑیا کرو. ایک ایسا کام ہے کہ فاطمہ زہرہ دا تے اسی ذکر کرنے آتے سانو دوجیاں بیٹیاں دا نام بھی نہ ہوتا ہو. جتنے بچے بیٹھے نا بیٹھے نے، اللہ انہاں دے علم وچ برکت فرمائے. اگر زیادہ بچیاں تو پوچھو کہ حضور دیاں باقی صاحبزادیاں دا نام دسو تے ہو سکتا ہے گھٹ بندیاں نہ ہوتا ہو. حضور دے بیٹیاں دا نام تے اکثر بندیاں نہیں ہوتا. حالانکہ اگر پوچھو بھئی کرکٹ ٹیم دے پلیئراں دا نام دسو تے سارے نام ہوندا ہے، لیکن اگر پوچھو کہ رسول اللہ دے صاحبزادیاں دا نام دسو تے وہ زیادہ بندیاں نہیں ہوندا. عزیز من، رسول اللہ دے 4 بیٹیاں ہی، سب تو بڑی صاحبزادی حضرت زینب ہے. توجہ ہو گئی. زین اب باپ کے لیے زینت. جو میرے نبی نے اپنی دھی دا نام رکھا ہے تو کتنا عظیم لطیف نکتہ ہے. میں اس دھی تو قربان جاواں، ساری کائنات دی زینت رسول نے، حضور دی بڑی صاحبزادی رسول اللہ دی زینت نے. پہلی اولاد بڑی پیاری ہوندی ہے، پہلی بیٹی بڑی محبوب ہوندی ہے. پہلی اولاد پتر ہوئے دھی ہوئے وہ بندیاں پیاری لگ دی ہے. پہلے واری ساڑھے گھر پھول کھلے ہے. رسول اللہ دے گھر پہلی واری جدو صاحبزادی تشریف فرما ہوئیاں تے میرے آقا نے نام رکھیا زینب. ہائے ہائے ہائے، رحمت للعالمین واسطے زینت. اور انہاں دی رتبہ اور مقام سمجھنا ہوئے تو فاطمہ زہرہ نو جدو اللہ نے دھی دیتی ہے تے انہاں اپنی سب تو بڑی صاحبزادی دا نام اپنی بہن دے نام تے زینب رکھا. کربلا والی زینب. توجہ ہوئی آپ حضرات دی، معزز حضرات. زینب توجہ ہے، حضور دی بڑی صاحبزادی. اللہ اکبر. عزیز من، اور صرف اتنا کرنا مقصود ہے. انہوں اللہ نے حضرت زینب کو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی. انہوں دا نام سی امامہ. الف میم ہا، امامہ. سمجھ آگئی آپ؟ بخاری میں روایت ہے کہ رسول اللہ نماز پڑھ دیا انہوں نے اپنے کندھیاں پہ بٹھائی رکھا. نماز پڑھ دیا، نمازی آئی حضور کندھیاں پہ بٹھانا تے جدو رکوع جان لگنا ادو اٹھا کے تھلے رکھنا، رکوع اور سجود کر کے جدو کھڑیا ہونا تے پھر اٹھا کے اتھے رکھ لینا اور نماز شروع کر لینا. حضرات آپ کی توجہ ہوئی؟ جس وقت مولا علی دا وصال ہوئے، حضرت فاطمہ زہرہ دا وصال ہونے لگا ہے تو انہاں مولا علی نے اپنے کول بہا کے وصیت کی تھی. یا علی، میں تو وصیت کر رہی ہوں میرے وصال کے بعد میری بہن زینب دی بیٹی نال نکاح پڑھیا.
انہاں نال بعد وچ مولا علی نے نکاح پڑھیا اور انہاں وچ مولا علی نوں اللہ نے اولاد عطا فرمائی. آپ دی توجہ ہو گئی حضرات محترم؟ اللہ اپنی برکت عطا فرمائے. اے معزز حضرات، حضور دیاں بیٹیاں اہل سنت چار آکھو بولو. حضور دیاں بیٹیاں چار نے اور رسول اللہ دیاں ساریاں بیٹیاں شان والیاں. حضرت ابی العاص انہاں نال نکاح ہویا ہے بی بی زینب پاک دا، اور حضرت رقیہ اور ام کلثوم دا نکاح ہویا ہے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین نال. ذوالنورین ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا. اللہ اپنی برکت عطا فرمائے. تو انہاں وچوں اولاد نہیں چلی. اگر چل دی تو اسی انہاں نمی انج ہی من دے جویں اسی مولا حسن تے حسین نو مننے آ. بعد سنگی کہندے نے کہ تسی پھر انہاں دا اتنا رتبہ کیوں نہ بیان کر دے جتنا سیدہ زہرا دا بیان کر دے ہو. تو انہاں اسی مولا علی دے بھراواں دا بھی نہیں کر دے جتنا مولا علی دا کرنے آ. اللہ کو چھوٹے نے بلکہ نراشی نہیں، کوئی بھی نہیں جاندا، کوئی بھی اتنا نہیں کردا. حضرت جعفر طیار دا کوئی اتنا بیان کردا ہے جتنا حضرت علی دا کر دے. تو برات ہے نا. عقیل مولا علی دے برا نے، لیکن اتنا تذکرہ کوئی نہیں جتنا مولا علی دے. تو برات ہے نا بھئی شان علی دا اونچا ہے پر برات اونچے بھی ہے. دیکھو اے اللہ دی عطا ہوندی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام دے پتر 12 نے، کتنے نے؟ پر یوسف نے ایک کیا ہے. لیکن دوجیاں دے برا ہون دا انکار نہ کرو کہ برا ہی اور کوئی بھائی ہے نے 11 برا نے، لیکن مرتبہ مقام اللہ نے یوسف علیہ السلام نو زیادہ دیتا. انہاں دا زیادہ منو جویں یوسف براواں چ بلند رتبہ نے لیکن دوجے برا ہے. جویں علی براواں چ بلند مرتبہ نے اور دوجے بھائی ہے نے، ایویں زہرا بہناں چ بلند مرتبہ نے پر بہناں دوجیاں بھی ہے نے. اچھا میں خواہش کرانگا، خواہش کہ آپ نعرے کم لگاؤ. زیادہ وقت میں نو دیو، میں گھنٹہ بیان کر کے چھڑ دینا، اس تو زیادہ نہیں کرنا. او دے وچ تسی نعرے لگاؤ تو تاں بھی تہاڈی مرضی ہے، میری گل سنو تو تاں بھی تہاڈی مرضی ہے. لہذا مہربانی کرو میری گل دھیان نال سنو. تہاڈے نعرے بڑے سونے نے، بڑے افضل نے، بڑے فضیلت والے ہو تسی، پر تسی اپنے نعرے اگے سنتے ہی رہندے ہو. تے میں بھی اگے سنیاں کولوں اے نعرے سندا ہی رہنا. اج تسی تھوڑا جہا میرے کولوں سن لو. کوئی لفظ شاید تہاڈے ذہن وچ اس دوران بیٹھ جائے تو لہذا من گل کر لیو. تہاڈے تے اللہ راضی ہوے، میں تے بڑا خوش ہویا تہاڈے تے. حالانکہ اکثر شہری بندے ایڈے مزاج نال تے ایڈے سوہنے طریقے نال سنتے نہیں ہوندے، لیکن تسی تے بڑے با کمال سامعین ہو. تہاڈے کول گل کرن دا بڑا لطف آیا ہے. کیونکہ باجی اصلی سودا دکاندار لے آندا ہی ادوں ہے جدوں اصلی گاہک آوے. نہیں جو آندا ہے وہ سودا رہا رہن دیو، وہ دے والا گاہک نہیں، اصلی سودے والا گاہک نہیں لیا دا. وہ پیچھے پیا رہن دیو. تو جدوں کوئی گاہک آوے آندا پھر وہ لیا، کوئی گاہک اصل آیا ہے. آپ نو سمجھ آ گئی؟ اللہ تو ہر برکت دے. حضرات محترم یہ اصلی سودا تواڈے اگے پیش کر رہے ہیں، اس نو یاد کر لیں. ماشاءاللہ حضرات سمجھئے لوگ آدھیں جی کہ جدو رسول اللہ مباہلے تے گئے تو باقی بہناں وچ کوئی نہیں. جدو چادر تطہیر وچ بلایا گیا تے صرف فاطمہ نے، دوجیاں بہناں کوئی نہیں. تو یاد رکھو اے دوویں واقعات سن 10 ہجری وچ ہوئے تھے اور رسول اللہ دیاں پہلیاں تینوں صاحبزادیاں 10 ہجری تو قبل وصال فرما گئی ہیں. ایک 2 ہجری نو، ایک 7 ہجری نو اور ایک 9 ہجری نو. توجہ ہے حضرات. اچھا اے سارے دلائل بھی نہ ہون ریاضی دے جمع تفریق تقسیم اے نہ ہوئے. سن اکو گل کافی جدو قرآن آکھیا نا بنات ساری دنیا دی جمع تفریق غلط ہو سکتی ہے پر اللہ دا قرآن غلط ہو سکتا.
حضرات آپ کو سمجھ آ گئی؟ یہ ساڈے کول کی ثبوت ہے کہ قرآن غلط نہیں ہو سکتا؟ آؤ میرے علی کہ اللہ کا قرآن سنو. اللہ فرماتے ہیں انا نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. عزیزان بکار کیوں عقیدہ رکھنے ہیں کہ قرآن شک نہیں؟ اللہ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. آؤ اللہ کا قرآن سنو کیوں یہ شک نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ان کنتم فی ریب. ہے شک کوئی نہ، لیکن اگر تمہیں ہے بھئی شک ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. فاتو بصورت من مثلہ. حضرات محترم جدو قرآن انیاں جگہ تے فرمائے نا بھئی شک کوئی نہیں، تے پھر ایک گلاں دینی جو کٹ چھڑیا کرو پہ بکری کھا گئی ہونی ہے تے کچھ سپارے سجے کھبے ہو گئے ہونے نے نا ایک حرف بھی اگے پیچھے نہیں ہو سکتا. ہے اللہ دا قرآن ہے، اللہ دا قرآن ہے. مجال ہے کسے بکری دی کسے بندے دی کہ وہ ایک سپارہ بھی کھائے ایک حرف بھی کھائے. سیانے بندے میں نے گل سمجھاؤ، یہ تقریر تو ٹائم کٹ دیا جائے، یہ میں اپنی کو گل پیا کرنا. ایسی کمزور مسلمان اج دے مسلمان کمزور نے بالکل. یہود و نصارا ہنود یہود بڑی ترقی کر گئے نے، بڑے طاقتور نے، بڑی ٹیکنالوجی انہاں کول، لیکن دسو ساڈے ہوندیاں قرآن وچ تبدیلی ہو سکتی؟ کمزور آ وہ تکڑے نے. ساڈے کمزوراں دے ہوندیاں انہاں تکڑیاں کول تبدیلی نہیں ہوندی تے علی دے ہوندیاں قرآن وچ تبدیلی کون کر سکدا ہے؟ حضرات گل نہیں سمجھ آئی کہ نا؟ یہ ساریاں واسطے جملہ نہیں، یہ خاص بندیاں واسطے، یہ خاص بندیاں واسطے، ساریاں واسطے نہیں. ساریاں سمجھ نہیں آئی میں کی آکھیا ہے؟ عزیزو جنہاں نیزے تے پڑھیا ہے انہاں کول ہوندیاں قرآن وچ کون تبدیلی کر سکدا ہے؟ کون وعدہ گھاٹا کر سکدا ہے؟ پھر ذالک الکتاب لا ریب فیہ دا مطلب کی ہویا جی؟ فاتو بصورت من مثلہ دا پھر مطلب کی ہویا؟ اور میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت میں اج تائیں نہیں صرف آکھیا اعلیٰ حضرت، میں جدو بھی آکھاں میرا دل راضی تا ہوندا ہے جدو میں آکھاں میرے اعلیٰ حضرت. جس بندے دے اندر اعلیٰ حضرت ہون روحانی طور تے، اے فقیر دا جملہ لکھ لو، جس بندے دے اندر اعلیٰ حضرت ہون اس بندے نو کدی بد عقیدگی دے جراثیم نہیں لگ سکتے. یا جراثیم لگ دے ادو نے جدو اعلیٰ حضرت اندر نہیں ہوندے. اساں تے بندے بھولدے ویکھے اعلیٰ حضرت اندروں نکلے تے بندے نو اس ویلے چک لیا. اعلیٰ حضرت دا اندر ہونا بندے دے سیدھے راہ تے ہون دی دلیل ہے. میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بولے تے فرماتے ہیں تیرے سامنے یوں طبیل تھے فصحا عرب کے بڑے بڑے، چیلنج کوئی بولے منہ میں زبان نہیں، کوئی بول منہ میں
زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کوئی بولے کوئی ایک ادھا نہیں یوم قیامت تک کوئی بولے. یہ کیوں آکھے ہے؟ اس ساری گفتگو دا مطلب ہے کہ قرآن تبدیلی اے جرا لفظ ہے نا بناتی کا، یہ کسی عرب نے نہیں بنایا. توجہ ہے تے جدین آلے دیتی ایک ہوندی تے تسی کی سمجھ دیو اللہ تعالیٰ تے اللہ دے حبیب نو سیگے دا کوئی نہیں پتا. یہ تے سوچنا بھی کفر ہے کہ اللہ نہیں پتا بھئی جدی ایک ہوئے تے سیگا واحد تے کیڑا بولنا ہے پتہ ہے نا. پاجی یہ تے درساں والے جڑے درسی چ لنگ جاندارا بھائی ادربون انہاں بھی پتہ لگ جاندا ہے بھئی یہ واحد دا سیگا کی ہے تسنیہ دا کی ہے تے جمع دا کی ہے. انہاں تے جڑے میں کچھ وچوں لنگے ہوندے انہاں نوں بھی پتہ ہوندا ہے. تے جدے اوتے قرآن نازل ہویا ہے جدوں رب دتی تھی ایک ہی تے پھر واحد دا سیگا استعمال ہونا چاہیے دا. تے جدوں رب فرمایا نا ازواجک و بنات قرآن وچ ایک حرف بھی فالتو نہیں. قرآن کریم وچ ایک لفظ بھی ایک حرف بھی فالتو نہیں، نہ کم میں نہ زیادہ ہے. ناپ تول کے جنہ ہونا چاہیے دا اتنا ہی ہے. تو جدو اللہ فرمائے نا بیٹیاں نو فرماؤ دے دا مطلب ہے پھر ایک نہیں. توجہ ہوئی حضرات یہ کوئی نہیں. یہ دا مطلب ہے پھر ایک تے دو بھی، کیونکہ دو ہوندیاں تے پھر تسنیہ دا سیگا ہونا چاہیے دا. واحد بھی نہیں تے تسنیہ بھی نہیں، سیگا جمع دا آیا ہے ہن پک ہو گیا ہے. محبوب نو اللہ نے 4 عیدیاں عطا فرمائیاں ہوئی نے. ایک جملہ بول کے آگے گزرنا چاہنا، مسئلہ دیاں دا کوئی نہیں. دیاں حضور دیاں دا کی مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ پتہ ہے کی جے منیے نہ دیاں نو تے جنہاں نو رسول اللہ دیتیاں سن مڑ انہاں نے بھی مننا پوندا ہے. تے جے انہاں نے منیے تے پلے کچھ نہیں رہندا لہذا بہتر ہے مڑ تو ہی بہ جاؤ. مسئلہ سمجھ آ گیا میرے دوستو عزیزو ساتھیو؟ اللہ تمہیں برکت دے وے. آؤ آؤ فرمایا وَبَنَاتِكَ محبوب اپنیاں بیٹیاں فرماؤ کیا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنہ دیاں عورتان فرماؤ کیا یدنین علیہن من جلابیبہن. محبوب اپنی اوڑھنی اپنی چادر دے پلو نال اپنے چہرے نو چھپایا کر. عورت آندھی انہوں نے جیڑی اچھا ایک سادہ جا لفظ بولنا چاہنا اس نو ذرا ذہن وچ بٹھا لو. حضور نے اللہ فرمایا اقیم الصلاۃ نماز پڑھو. یا رسول اللہ اللہ فرمایا پڑھو کیویں پڑھیے؟ فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی انج پڑھو جی میں پڑھ کے تو انہوں بخانا. اللہ فرمایا پڑھو حضور پڑھ کے بخائی. توجہ فرمایا اتم الحج والعمرۃ للہ جمیعا حج کرو عمرہ کرو. سونا کیویں کریے؟ فرمایا خذو انی مناسککم آؤ میرے کو سکھو حج کیویں کرنی ہے. یعنی اللہ فرمایا حج کرو حضور کر کے دسیا انج کرنی ہے. جدو اللہ فرمایا نا پردہ کرو ہن پردہ عورتاں تے فرض ہویا ہے کیونکہ ازواج و بنات و نساء المؤمنین یہ ہن طبقات نے خواتین دے. یہ ہن پردہ کرو یہ تے آ گیا حضور تے فرض نہیں کر کے کیویں بکھائیے. تو میرے نبی پاک نے اے ڈیوٹی اوتی لائی جیڑی نبی نہیں پر نبی دے جگر دا ٹکڑا ہوئے. توجہ ہوئی حضرات؟ نبی نہیں پر نبی دے جگر دا، نبی نہیں پر نبوت دا جز ہوئے. میرے نبی دے خاندان چ ہوئے، میرے نبی پاک دی سیرت دے طیبہ دا
مکمل ڈھانچہ ہوئے اللہ دی مخلوق چوں اس رتبے تے فائز ہوئے کہ جی چادر دا ذکر بھی اللہ پاک نے پردے دی صورت قرآن فرمایا اے عزیزان ایمان جنہ دا رتبہ ہے ہوئے اللہ فرمان انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا نبی نہیں پر نبی دے گھر تے ہوئے جدی پرورش جدی تربیت رسول اللہ نے فرمائی ہوئے کر کے او وخان اس واسطے پھر انتخاب ہویا سیدہ زہرا پاک دا کہ پوری دنیا دیاں کائنات دیاں مسلمان عورتاں واسطے پردے دا رول اور پردے دا نمونہ ایک شخصیت نو قرار دیتا گیا اور وہ شخصیت سیدہ فاطمہ زہرا اے عزیزان من جنہ دے پردے دا عالم شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا بہت بڑی محقق شخصیت نے اور ہندوستان دے تمام طبقات دے اندر متفقن علیہ شخصیت حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی آپ نے اس نے لکھا ہے کہ سیدہ زہرا اپنے بابا جان کو تشریف فرما سا ذرا پردہ تو دیکھو بابا جان کو تشریف فرما سا جو دروازہ کھٹکیا فرمایا کون جی میں دیہاتیاں حضور نو ملنا چاہنا فرمایا نہیں مل سکتے چلے گئے پھر آ گئے پھر آ گئے جدو بار بار آئے نا تو آخری مرتبہ جدو آئے تو رسول اللہ نے چشمان مبارک کھولیاں اور فرمایا فاطمہ پتہ یہ کون ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ بابا جان کون ہے فرمایا فاطمہ کسے دروازے تو اجازت نہیں لی پر تیرے پردے کا احترام کر کے دروازے تے کھلوتا ہویا ہے خواجہ حسن رضا بریلوی بولے فرمانے بے اجازتی جن کے جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت اے رسول اللہ دی اہل بیت نے جنہ دی قدر و شان دا عالم ہے اے معزز حضرات ذرا سمجھئے تو صحیح ذرا سنیے تو صحیح میرے نبی پاک علیہ السلام میرے آقا و مولا اے گھارے حضور دا ایک ذرا غور نال جملہ سماعت کرو بی بی پاک دے گھر دا پتہ ہے تو ان کی تھے عرض کرنا امتحان نہیں لینا جڑا رسول اللہ دا روزہ ہے اطہر ہے نا یہ دو حجریاں نال مل کے بنے ہیں ایک حجرہ ہے اما عائشہ اور ایک حجرہ حضرت سیدہ اگر آپ غور فرماؤ نا تو اس بناوٹ بھی بڑا راز ہے پاجی جدو حضور دا گھر جتھے بڑھے ہیں نا وہ دی عظمت کی فرمایا ماں بین بیتی والمنبری روزۃ من ریاض الجنہ ایک گھر جنت ہے ایک گھر جنت ہے ایک گھر جنت ہے بھئی حضور دا گھر جنت ہے تے بنے حضرت عائشہ اور زہرات مشترکہ حجرات نال یہ دا مطلب ہے جنت بندی دا ہے جدو زہرا دا پیار بھی ہوئے اما عائشہ دا پیار بھی ہوئے اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے دونوں گل دی سمجھ آ گئی اچھا
حضرات محترم بڑی مہربانی آپ نے مسئلہ سمجھیا، اللہ اپنو برکت عطا فرمائے۔ ایک لنگ دیا میں عرض کروں اے جڑا حجرہ ہے نا، اے کتھے وے؟ جنت ہے جی، جنت ہے نا۔ حضور نے فرمایا میرے ممبر اور گھر دے درمیان والی جگہ جنت دا حصہ ہے، تے حضور اس حصے وچ دفن نے کہ حضور کلے دفن سن، پر جدو جنت دے بوئے تے ابو بکر آئے نا، بھائی توجہ ہوئی آپ نے، جنت دے بوئے تے ابو بکر صدیق آئے نے تے مولا علی آواز دیتی ہے یا رسول اللہ ابو بکر آیا ہے، تو کنڈی آپ پہ کھلی ہے تے دروازہ کھلے تے آواز آئی اندر لے آؤ، اے نیرا اندر نہیں گئے، ابو بکر جنت وچ گئے نے۔ اللہ تو ان برکت دے، اللہ تو ان خیر دے، باکمال لوگو، باکمال لوگو۔ سنیے سمجھئے اور یاد کیجئے، حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ دا حجرہ مبارک مسجد نال، مسجد جس لئے ٹائم ہو گیا میں بس کر چھڑیے، انہاں جب تسی بے شک بلا تعطل سن دے جاؤ، اپنی توجہ واسطے مسجد بالکل نال حجرہ مبارک ہے۔ اے حضرت فاطمہ نے اور انہاں دا ایک لقب طاہرہ، کی لقب طاہرہ، طاہرہ دا مطلب ہوندہ ہے پاک، پاک عورت، کی مطلب ہوندہ ہے؟ ایک بی بی فاطمہ طاہرہ نے اور قرآن نے ایک اور عورت میں طاہرہ ہے، وہ عورت نے حضرت مریم، اور مزیدار گل پتہ کی ہے انہاں دا حجرہ بھی مسجد دے نال ہے، انہاں دا حجرہ بیت المقدس دی مسجد دے نال، مسجد اقصی نال، اور انہاں دا حجرہ مسجد نبوی دے نال، بالکل حجرہ انہاں دا بھی مسجد دے نال ہے تے حجرہ انہاں دا بھی مسجد دے نال ہے۔ قرآن انہاں نے بھی طاہرہ آکھیا ہے تے قرآن انہاں نے بھی طاہرہ آکھیا ہے۔ بھائی آپ کی توجہ ہے، اے بھی پاک نے تے بی بی مریم بھی پاک نے، لیکن طہارت فرق ہے۔ کوئی بندہ ہے بھائی جنہی بات رو پک کرے، طاہرہ ہونے سے فرق ہے۔ بی بی مریم دی شادی نہیں ہوئی، انہوں نے کسے بشر نے مس نہیں کیتا، اس واسطے طاہرہ نے۔ زہرہ پاک دی شادی بھی ہوئی ہے، زہرہ پاک نو بچے بھی ہوئے نے، لیکن مڑ مسلے سے کھلو کے نماز پیا پڑھ دیا نے، زہرہ بھی طہارت ہے۔ حضرات آپ کو سمجھ آئی؟ اے طہارت اچھ فرق ہے۔ طاہرہ بی بی مریم ہے نے، طاہرہ بی بی مریم ہے نے، طاہرہ سیدہ زہرہ بھی ہے نے، لیکن بی بی مریم نو تے کسے نے مسی نہیں کیتا، انہاں دا نکاح نہیں ہویا، کسے بشر نے ٹچ نہیں کیتا، بی بی مریم نو کسے بشر نے چھویا ہی نہیں۔ بس جبریل آئے اور آکے فرمایا انما انا رسول ربی کے لئے احب لکی غلامن زکیہ، مریم میں تینوں سترہ پتر دینا ہے۔ پھوک مارے ہیں چلے گئے، پھوک مارے ہیں چلے گئے۔ حضرت عیسیٰ وجودی تشریف فرما ہو گئے، جبریل امین نے پھوک نار وَمَرْيَمْ مَبْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا۔ بھئی میرے قرآن کریم دست ہے، اتر اللہ دیندہ ہے پر پھوک جبریل دا لگ جاتا ہے۔ آپ نو سمجھ آئے گے نا آئی، اے پھوکے بھی ساٹھے نرے ایمیں نہیں ہوندے، کچھ پھوکیں ایچ بھی باجی ہوندہ ہے۔ تو میں تے تقریرہ میں سنگین دستہ رہنا بھئی اگے نرا اسی آندے ہے پھوکیاں ویچ کو جو ہوندہ ہے، تے ساری دنیا دے لبرلز آندے ہے پھوکیاں ویچ کی ہوندہ ہے، ہون آندے نے منہ باندھ رکھیا کرو، میں کہ کیوں وہ آندے نے پھوکے ویچ کو جو ہوندہ ہے، نہیں سمجھ آئی گا نہیں۔ 15 صدیاں اسا آکھ ہے پھوکیاں ویچ کو جو ہوندہ جے۔ اے جبریل امین نے پھوک مارے تھے بی بی مریم نو پتر ہوئے، وہ آندے نہیں پھوکیاں ویچ کچھ نہیں ہوندہ۔ جدو دا 3 سال پہلے ہے، 2 سال پہلے کرونا تشریف فرما ہویا ہے، ادو دا سارے لیبرلز پڑھے لکھے بندے آندے منہ ڈامپو، میں کہا سی پھوکتے کو نہیں مار دے، وہ آندے مارن تو بغیر بھی 6 فٹ تائیں لگ دا ہے۔
توجہ ہے کہ نا کہ بغیر مارن تو بھی 6 فٹ تک لگتا ہے کہ وہ آندے جی دے منہ وچ کرونا ہوئے 6 فٹ تک اگر بندہ پھوک نہ بھی مارے نا تو آپ پہ لگ سکتا ہے. میں کہ پاجی کوئی نہیں لڑائی بھلا ہوئے کرونے دا چلو معیشت آپ اپ ڈاؤن ہوئیے لیکن ایک مسئلہ تے سمجھا گیا ہے نا کہ اگر منہ وچ جراثیم کرونے دے تے پھر کرونا لگتا ہے تے جے منہ وچ قرآن تے سنت دا نور ہوئے تے پھوکے نال عشق لگ جاتا ہے. حضرات آپ نے سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ چلو اس گل تے اتفاق ساریاں کا ہو گیا ہے بھئی پھوک نال کچھ لگتا ہے وہ آندے نے بیماری لگ دیئے اسی آنے شفا لگ دیئے کدیں یہ تھے بھی آئی جان مطلب لگن تے اتفاق ہو گیا ہے. تو جبریل نے پھوک ماری لیکن کیمیں ماری ادھے اٹھے ذرا توجہ درکار توجہ ہے. آئیے دید اللہ تا قرآن سنیے. اللہ فرمانے فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا. ہم نے فارسلنا بس ہم نے بھیجا روحنا اپنے روح الامین فرشتے کو فتمثل لها بھائی نور کو نہیں بھیجا نور کو بشر کی مثل بنا کر بھیجا. ادھے اٹھے کدی پھر گفتگو کرانگے. فتمثل لها بشرا سویا اللہ نے نور نو بشر بنا کے گھلیا نور نو بشر بنا کے بھیجا. اچھا جدو آئے نے نا تو تمام مفسرین اس بات تو شاہد نے کہ جدو آپ تشریف فرما ہوئے نے آئے نے حضرت سید الملائکہ جناب جبریل امین اور جبریل امین فرشتے ہیں کیوں رسول فرشتے جناب جبریل امین فرشتے ہمیں کچھ فرشتے رسول ملائکہ نے نیو بلند مرتبہ نے آپ فرشتے ہیں کیوں رسول فرشتے نے جدو پیجیا نا آپ تشریف لائے تو اگر آپ غور فرماؤ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ تشریف لے آئے نے نہ دروازہ کھٹکھٹایا ہے تو نہ اجازت لئیے بس اندر آ گئے. بی بی مریم نے پوچھے کون ہو توجہ ہے جی عزیزان من حضرت سید الملائکہ جبریل امین حاضر ہوئے. بی بی مریم نے بے کہے فرمانی نے قالت انی اعوذ بالرحمن منک قلت تقیا انی اعوذ بالرحمن منک میں تم سے اللہ کی پناہ. بی بی مریم ڈر گئی بی بی مریم ڈر گئی کہ میں بھی جوانا اور باشرن سویہ عربی مفسرین نے جو دی تفسیر لکھی ہے نا باشرن سویہ دی وہ فرماتے ہیں کہ چہرہ گول ہوئے بال گنگریالے ہون تے اجے داڑی تے مساں ہون پیاں بجدیاں ہون اسنو اور متناسب الاعضاء ہوئے اس مربی صدن باشرن سویہ الذی خلقک فسواک جڑا متناسب الاعضاء ہوئے جدے آزاد اندر مکمل توازن ہوئے تو جبریل سانت مڑ نور آئے تے سونے تے ہے تو بی بی مریم پاک دے حجرے وچ ہوئے نہ کھڑکی کھلی نہ دروازہ کھلیا تو آپ ڈر گئے. یہ فرمایا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا بھئی اگر تو متقی ہے تو میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. اے عزیزان من اللہ فرمایا جبریل اپنا تعارف کرواؤ. تعارف بڑی شے تعارف بڑی میں کہتے تعارف تے گفتگو کروں گا ایتھے میں آ جاواں تو ان کی پتہ ہے مولوی صاحب کون انہاں تعارف کرایا کہ فلانے 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 چلو کچھ زیادہ کرا دیتا انہیں دا انہاں میں نہ ہوں گا پر کچھ تواڈے دین سکیچ بنیا ہے تعارف بڑی شے تعارف بڑی شے
توجہ ہے؟ تعارف چیز ہوتا ہے، تعارف چیز ہوتا ہے، اور تعارف تو بغیر بندے دی سمجھ نہیں ہوتی۔ اللہ فرمایا جبریل تعارف کرواؤ کیونکہ میری بندی مریم ڈر گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل امین نے تعارف فرمایا، کی تعارف فرمایا؟ اللہ قرآن فرمانے نے، حضرت جبریل فرمانے نے، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب۔ اللہ اکبر۔ عزیزان منا فرمانے نے، انما انا رسول ربی کی۔ جناب جبریل فرمانے نے، بی بی مریم نہ ڈرے آجے، انما انا رسول ربی کی لأہب لکی غلاما زکیہ۔ انا رسول ربی، انا رسول ربی، میں تیرے رب کا رسول ہوں۔ تعارف کرا ہے نا اپنا، تو انسان کی نفسیات اچھے بات شامل ہے۔ جدو بھی ہوندے تو پوچھا جائے نا کون ہو، وہ نکی ڈگری نہیں دستا، جیڑی یوں دے کول ساریاں کو وڈی اتھارٹی تے ڈگری ہوئے نا وہ دستا ہے۔ مثلا میں پرائمری پڑھے ہیں، لیکن اگر میرے کو پوچھے نا کتنا پڑھے تو میں نہیں آکھنا میرے کو پرائمری دی ڈگری ہے، لیکن میرے کو اہمیت دی۔ توجہ ہے ذرا، کیونکہ وڈی ڈگری دسنی چاہیے نا تعارف تے۔ تو جدو جبریل امین نے تعارف کرایا تو فرما دینا، انا رسول ربک، میں تیرے رب کا رسول ہوں۔ کدے آئے ہو؟ لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، بی بی جی تو انو ستھرا پتر دین آیا۔ لِأَحَبَ، توجہ ہے، لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، صاف ستھرا بیٹا دین آیا۔ اے عزیزان من، مسجد دے نال حجرہ بی بی مریم دا جبریل آئے نے اجازت نہیں لئی، پوچھئے کون؟ فرمایا رب دا بھیجا یا رسول۔ پوچھئے کیویں آئے ہو؟ لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، فرمایا میں پتر دین آیا ہوں۔ لیکن جدو زہرا دے حجرے تے جبریل آئے نے، یا فرشتہ آیا ہے، اندر نہیں آئے، دروازے تے کھلو کے کھٹکھٹایا ہے۔ فرمایا کون؟ عرض کی تھی سیدہ تیرے بچیاں دے کپڑے لے کے جبریل آیا ہویا ہے۔ حضرات توجہ ہوئی کہ کوئی نہ؟ اللہ آپ نے برکت دے، اللہ آپ نے خیر دے، اللہ آپ نے راضی ہو جائے۔ جڑا گل سمجھ جائے اس قیمت دے دی، گل سمجھنا گل دی قیمت سجنا، گل سمجھنا گل دی قیمت۔ حضرت دہیہ قلبی حضور دے بڑے سونے صحابی نے، بڑے حسین صورت والے سن۔ حضور انہاں نے امبیسیڈر بنا کے بھیج دے سن، سفیر بنا کے حضور بھیج دے سن۔ جبریل امین انہاں دی صورت حضور کو لائے۔ جبریل امین دہیہ قلبی دی صورت رسول اللہ دی خدمت چادر ہوئے تو حسن اور حسین سرکار دی گود سن۔ دہیہ قلبی ویکھے اترے جبریل امین دی گود، کدی زلفاں پھڑ دینے، کدی آستین تو پھڑ دینے۔ حضور روکنا چاہا، حضور نے، کیونکہ حضور جبریل دے مرتبہ تو واقف ہے، حضور نے روکنا چاہا۔ حسن اور حسین تے جناب سید الملائکہ فرماندے نے، سونیا انہاں نہ روکو، اساں تے او وقت وی تکیا ہے جدو زہرا مصلی تے ہوندے آئے، حسنین جھولے وچ ہوندے آئے، زہرا دی اکھ لگ جائے، اللہ فرماندی آئے جبریل جا کے جھولا جھولا، حسنین دی نیند خراب نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ دانیا جن کا جھولا فرشتے
جھلاتے رہے، جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریاں دے کہ نوری سلاتے رہے، اس حسین ابن حیدر پہ کہیے نا بھائی مصطفیٰ جان۔ اے عزیزان من نے سیدہ زہرا نے، اے سیدہ زہرا نے بے اجازت دل کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، اے سیدہ زہرا نے ان اللہ دی بارگاہ وچ اتنا بلند رتبہ پایا، ساری دنیا دی عورتاں میسج دے کے جدو آخری وقت آیا تو حضرت اسماء بنت امیس زوجہ ابو بکر صدیق کو اپنے کول بلایا اور فرمایا میں چاہنی ہوں کہ میرے وصال تو بعد بھی میں کوئی نہ تکے، میں چاہنی ہوں کہ میرے وصال تو بعد بھی میں کوئی نہ تکے۔ تو حضرت اسماء جدو جعفر تیار دی زوجیت سن تے آپ نے حبشہ ہجرت فرمائی سی، اتھو تک کے آئیاں سن، انہوں نے چار پائی دے اٹھتے کھجور دے پتیاں دی اینج چھت پائی، یہ حبشہ لوگ اینج کر دے، تو بی بی پاک نے پسند فرما کے فرمایا میں نے اینج دی چار پائی بنا کے اندھے تے اٹھایا جائے تاکہ میرا وجود پوشیدہ ہو جائے، میرا جنازہ رات نو اٹھے کوئی میرے وجود نو نہ تکے، اللہ اکبر، میرا جنازہ رات نو اٹھے کوئی میرے وجود نو نہ تکے، اور پردے دا عالم میں جدو حشر دا میدان ہوئے گا، جدو حشر دا میدان ہوئے گا، اللہ دے عرش دیاں گہرائیاں تو آواز آئے گی، محشر والو نظرانی میاں کر لو، میرے نبی دی بیٹی فاطمہ دی سواری آ رہی ہے، خودرو ابصارکم، اپنیاں نگاہاں جھکاؤ، فاطمہ زہرا دی سواری آ رہی ہے، 70,000 حورا دے جرمٹے زہرا پاک دی سواری آئے گی۔ اے عزیزان من، طاہرہ حضرت مریم طاہرہ بی بی پاک بھی نے، لیکن بی بی مریم جدو پتر ہویا ہے تو اللہ فرمائے اِذِن تَبَزَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَقَانًا شَرْقِيًّا، مریم مسجد دا حجرہ چھوڑ دیو، مسجد دا حجرہ جی قرآن، اللہ فرمایا مریم وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، مریم مسجد دا حجرہ چھوڑ دیو، تو اڈے پتر دا میلاد ہونا رہا ہے، تو جگہ کیونکہ مسجد ہے، آپ باہر تشریف لے آؤ، کدھر؟ مکاناً شرقیہ، مشرق المو کرو اور بیت اللہ میں تشریف لے آؤ، بی بی مریم مسجد چو نکل گئی ہیں، کیوں؟ پتر دا میلاد ہونے والا سی، حضرات ریوکار، لیکن جدو سیدہ زہرا دے کر حسن آئے نے، جدو سیدہ زہرا دے کر حسین آئے نے، ادو سرکار آئے نے، ادو بی بی نے مسلح بچھایا ہے، نماز واسطے کھڑیاں ہو گئیاں نے، حضور دی بارگاہ مسئلہ پیش ہو گیا، یا رسول اللہ زہرا دے گھر بچے دی ولادت ہوئی ہے، آپ میں مسلح دے کھڑیاں ہو گئیاں نے، فرمایا اسماء میری دی زہرا کوئی عام عورت نہیں، جنت دی حور ہے، اللہ انہوں حیل و نفاس دیاں پلیدیاں تو پاک کر چھڑیا ہے۔ اے عزیزان من، میرے اللہ حضرت بولے فرماندنے آپ تطہیر سے جس میں پودے جمے،
کوئی اعلیٰ حضرت دے اس جملے تے کوئی غور کر سکتا ہوئے تو کیا بیان کیتا ہے میرے احمد. ہائے 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 اعلیٰ حضرت پھر تمہیں پتہ ہے اعلیٰ حضرت ہی اعلیٰ حضرت پھر اعلیٰ حضرت ہی اعلیٰ حضرت مدینہ شریف سن ہون تے نہیں تے پرانی مسجد چلے جیڑی پرانی مسجد سی حضور دے روضہ اطہر دے سامنے کھجور دے درخت ہے تے کھجور دا درخت تمہیں پتہ ہے سیدھا بھی ہوندہ ہے تے اونچا بھی ہوندہ ہے. تو کسی ہندوستانی شاعر نے دیکھا تو کہندا ہے کہ یوں ہیں درخت حضرت والا کے سامنے مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. اعلیٰ حضرت بولے تو آپ فرماندے نے انج نہ کہو انج کو یوں ہیں درخت حضرت والا کے سامنے قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے. اور اعلیٰ حضرت پھر تو پتہ ہے اعلیٰ حضرت جدو اس چیز تے بیان کیتا زہرا پاک دی طہارت آپ دے حیض و نفاس تو پاک ہوں تے گفتگو فرمائی تو فرمایا آب تطہیر سے جس میں پوتے جمے اس ریاض نجابت بیلا. اور کیا کہنے فرمایا پارہائے صحفی گنچہائے قدسی. میرے اعلیٰ فرما دے او سنیو میرے نبی دی آل انج پاکے جمیں قرآن دے برکے پاک نے. کوئی مائی دا لال اتھے آکے غلط کرے جتھے بریلی والے آگئی تھی. فرمایا میرے نبی دی آل انج پاکے جمیں قرآن دے برکے پاک قربان ہو جاما میں امام محمد رضا تو فرمان نے پارہائے صحفی گنچہائے قدسی. اے کیوں فرمایا گنچہائے قدس اے کیوں فرمایا میرے حضور سیدہ زہرا نو سنگ دیا ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا دیاں نو بندے چوم لیندے نہیں لیکن حضور بوسا بھی دین دے آئے تے سنگ دے بھی آئے. بوسا بھی دین دے سن اور سنگ دے بھی سن. یا رسول اللہ آپ دا زہرہ نال پیار بڑا عجیب ہے آپ سنگ دے ہو. فرمایا زہرہ جو ہوئی زہرہ دا مطلب ہوندہ ہے جنت دی کلی. حضور فرماندے نے زہرہ کلو جنت دی خوشبو ہوندی ہے. اور ایک خبر پیش کردہ جا حضور کو پوچھا گیا کہ جی انہاں دا نام فاطمہ کیوں ہے. یہ حدیث پاک ہے کہ جی فاطمہ دا نام فاطمہ کیوں ہے. فرمایا اس واسطے فاطمہ دا نام فاطمہ ہے کہ فاطمہ دی اور فاطمہ نال عقیدت رکھنا لے. فاطمہ اور فاطمہ دے محب اللہ نے انہاں اتے جہنم نو حرام کر دیتا ہے. توجہ ہے حضرات کے کوئی نہ. اے عزیزان من میرے نبی پاک سرکار دی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا. کون سیدہ فاطمہ؟ میرے ایمان میرے عقیدے چ نبی دے دل دا چین تے قرار فاطمہ نبی دل دا چین تے قرار فاطمہ نبی. بھائی اندے واسطے گل لے جنہوں سمجھ آ جائے میرے نبی تے دل دا چین تے قرار فاطمہ میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹے پہ ڈال دیتا ہے. نبی تے دل دا چین
حضرات محترم حضور ساری کائنات دا چین ہے، لیکن حضور دا چین سیدہ فاطمہ زہرا پاک ہے۔ اے عزیزان من، الحمدللہ رب العالمین بندہ نچید عقیدہ رکھدا ہے۔ اگر حشر دے قبر دے اندر کسی نے پوچھا تو کون ہے تے میں تعارف کراواں گا کہ میرا تعارف جو فرشتے پوچھے میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگو، میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگو، نبی کے دل دا چین تے لبے سنگیو وقت ختم ہو گیا۔ اللہ کریم آپ کو برکتاں عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ جدو میں پھر اخدی حاضر ہویا تو آپ دی خدمت چند گزارشات پیش کراں گا۔ آخری 5 منٹ میں محرم دے ایام تو ذرا آپ سب احباب نو ایک باری میدان کربلا دی زیارت کرانا چاہتا۔ حضرات آپ کو سمجھ آگا اور میں درخواست کرنا گا اپنے دوستان کے کہ کربلا دا ذکر جدو ہوئے دو انہوں نہ معلوم اکھا نہ سکتا۔ اے عزیزان من، 9 تے 10 محرم دی درمیانی رات، ایک 10 تے 11 دی رات وہ بڑی دردناک ہے، ایک 9 تے 10 دی رات ہے وہ بھی بڑی دردناک ہے۔ میں آج تو انہوں 9 تے 10 دی رات دا ایک منظر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ منظر تخیل ہی ہوندہ ہے، تاریخ کوئی اتھنٹک چیز نہیں ہوندی، اتھنٹک قرآن و حدیث ہوندے، تاریخ ہی ہوندی ہے، کسی کی میں لکھی ہوندی ہے، کسی کی میں تو ایک منظر نامہ پیش کرنا ہوندہ ہے، تصور دی دنیا ہے جو اس کو سمجھنا ہوندہ۔ اے عزیزان من، کربلا دی 9 دی شام تو پہلا یزیدی لشکر نے خیمہ گائے مولا حسین تے حملہ کیتا ہے اثر دے ویڑے۔ امام فرماند نے عباس ذرا انہاں نو روکو، آج دی رات گزر جائے کل سوچاں گے کل ویکھاں گے، ایک رات اسی اپنے رب دی یاد وچ گزار لئیے، آج دی رات سانو مل جائے اسی اپنے رب دی یاد وچ گزار لئیے۔ حضرت عباس علم در گئے تو ایک تاریخی جملے موجود نے، لشکر یزید نے کیا کہ ایک رات دی مہلت دے ساتھ کافر بھی منگ دے تے اسی دے چھڑی سی، اے تے پھر رسول اللہ دا نواسا ہے دے دیو۔ جی حضرت عباس آئے، مولا میں مہلت مل گئی، سرکار فرمایا ٹھیک ہے۔ جدوں عشاء دی نماز پڑھی گئی، میں قربان جاواں، امام تیمم کیتا ہے تے مقتدی بھی تیمم والے، کیونکہ پانی سادات دا بند ہے۔ اے عزیزان دی وقار، میرے حسین فرماندے نے اکبر بیٹا سب نو تو ذرا میرے خیمے وچ حاضر ہو جان۔ امام پاک دے سارے ساتھی خیمہ حسین جی اکٹھے ہو گئے۔ میرے حسین بادشاہ نے فرمایا، اے حسین دے وفادار ساتھیو، مینوں تہاڈی وفاداری تے شک کوئی نہیں، تسی بڑے وفادار ہو، تسی میرا بڑا ساتھ دیتا ہے، میں راضی ہو گیا، جاؤ اپنی اپنی سواریاں لے لو، اپنے اپنے گھرانوں ٹر جاؤ۔ جڑے سامنے لشکر ہے اینوں میرے نال غرض ہے، اینوں میرے نال عداوت ہے، تواڈے نال کوئی عداوت نہیں، جاؤ چلے جاؤ۔ کوئی نہیں کھڑا ہویا۔ حسین فرماندے نے اکبر بیٹا ذرا خیمے دی روشنی بند کر دیو، اکھاں دے شرم تے حیا ہوندے نے نا، شاید کوئی شرم تو نہ جائے۔
لائٹاں بند کر دیو، پردہ ہٹا دیو، خیمے دا پردہ ہٹایا، لائٹاں بند ہو گئیاں، 9 تے 10 دی رات نو چند دی روشنی اتنی زیادہ نہیں ہوندی۔ حضرت دی وقار خیمے وچ کچھ ہل چل ہوئیے، کوئی ہل چل ہوئیے، کوئی کھٹ پٹ ہوئیے۔ تھوڑی دیر تو بعد حسین فرمانے اکبر بیٹا ذرا روشنی کرو، جدو روشنی ہوئی حسین بادشاہ نے کی تک ہے جڑے دور بیٹھے ہائے تھوڑا اور نیڑے ہو گئے نے، جڑے دور بیٹھے آئے وہ تھوڑا اور قریب ہو گئے۔ حسین فرماندے میں تو چھٹی دیتی سی، گئے نہیں۔ وہ کتابہ میں لکھا ہے سب تو پہلے عباس علمدار اٹھے، 32 سال دا بھرا، شالا بھرا انجی وفادار ہون جی میں حسین دا بھرا عباس وفادار۔ کمرے بنی ہاشم عباس کھڑے ہوئے، عرض کی تھی مولا اج تہانوں گلیاں چھوڑ کے ٹر جائیے۔ اب آیا ایک جملہ سنو، پنجابی چاندے نے سجنہ دا پتہ ہی اوکھے ویڑے لگدا ہے۔ کڑائی گوشت کھان لگیاں تے سارے سجن یار بن جاندے نے، ایڑا اوکھے ویڑے نال کھلوے سجن ہوئے۔ اے عزیزان من میرے حسین سرکار دے نظر پھریے، حبیب ابن مظاہر بوڑھے صحابی رسول، کربلا میں صحابہ بھی موجود ہیں مولا حسین دے نال، حبیب ابن مظاہر بوڑھے صحابی کھڑے ہو گئے۔ کیا خوبصورت جملہ بولا اس بوڑھے عاشق حسین نے، عرض کر دینے مولا آج تو انہوں چھوڑ کے ٹر جاواں، تھوڑے دن اور جی لواں گا، لیکن دے حشر دے میدان اس تو آٹے نانے پوچھیا دس میرے صحابی میرا پتر کتھے کلا چھوڑ گیا ہے، میں کی جواب دیا؟ سونیا انج نہ ہو، اے نہیں ہونا عزیز، میں قربان جاواں میرے حسین بادشاہ دیاں سارے ساتھیاں نے میں جواب دیتے، فرمایا نظر اٹھاؤ، جدو نظر اٹھائی تے فرمایا سارے جنت اپنے محل دیکھ لو، اے نہ کہ آج حسین غریبہ دتا کچھ نسو، اے نہ کہ آج حسین غریبہ تے دتا کچھ نسو، نظرہ اٹھا کے اپنے جنت محل تک لو۔ عشق نال بہنا جدو سارے نے جواب دیتے تو فرمایا جاؤ میں راضیاں، اپنے اپنے خیمے آخری رات اپنے رب نو یاد کر لو، کل ساڑھا آخری دن۔ جدو دوسرے لوگ چلے گئے، علی اکبر نو حسین بادشاہ فرمانے ذرا میری بہن زینب نو لیا، جنہ کول دیاں ہیں نے میری گل تے غور کرے۔ جدو بی بی زینب خیموں میں داخل ہوئیاں تو حسین پاک نے 4 سال دی تھی سکینہ سینے نہ لائی تے آپ سورہ مزمل پہ پڑھتے ہیں، کیونکہ حسین بادشاہ اپنی دینوں سورہ مزمل دیاں لوریاں دے کے سنان دے ہیں۔ جدو بہن آ گئی کول بٹھایا، فرمایا میری بہن زینب کل میرا امتحان مک جانا ہے، بہن تیرا امتحان شروع ہونا ہے، ایک اپنی امانت تیرے حوالے کرنی، پھر حکم ہوئے، فرمایا بہن میں اپنی دی سکینہ نال بڑا پیار کرنا، کل میں نہیں ہونا، میری دی تیرے حوالے۔ اپنی دی اپنی گود چو بہن دی گود چ رکھیے، بہن نے بھرا دا منہ چومے دل کیتیے بھرا کل خیر تے ہے نا، فرمایا زینب میری اکھ لگیے مینوں خواب وچ نانا جان دی زیارت ہوئی ہے، فرماندے نے حسین پریشان نہ ہو، کل تیری تے ساڈی ملاقات دا دن ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بہن نو رخصت کیتا، آخری حکم دیتا اپنے پتر علی اکبر، بیٹا جتھے کل جنگ ہونی ہے ذرا میدان دا جائزہ لے گیا۔ جدو علی اکبر گئے تھوڑی دیر تو بعد واپس موڑ آئے،
فرماندے نے اللہ اکبر فرماندے نے ابا حضور سارا میدان صاف ہے پر ایک منظر بڑا عجیب تکیا ہے بیٹا کی فرمایا بابا ایک پردے دار مستور وکھیے جڑی کربلا دی ریت تے بیٹھ کے روندی پئی ہے اپنی چادر دے پلو نال کربلا دی ریت صاف کر دیے نالے رو دیے بابا میں 3 واری پوچھیا پر بولیاں نہیں میں حیبت تو قریب نہیں ہویا پتہ نہیں ہو کون نے جدو حسین سرکار نے سنیا مسلے تے رو پہ علی اکبر پوچھتے نے بابا روئے کیوں ہو فرمایا علی اکبر جی میں تو اپنی ماں نو پیار ہے ایویں حسین اپنی ماں نو پیار ہے بابا گل جی سمجھتے دیو فرمایا پتر جڑی کربلا دی ریت تے بہ کے اپنی چادر دے پلو نال ریت پئی صاف کر دیے تو کوئی اور نہیں میری ماں فاطمہ ہے جڑی کربلا دی ریت تو کنکر پگھٹا دیے میرے پتر گرن تے شالا کنکر نہ چوب جائے ماما دے دل گلاب تو نرم ہوندے نے اے عزیز تے مڑ زہرا دا دل پتر حسین ورگا عزیزاں نے من کربلا دے خونی دن دا آغاز ہویا میرے حسین بادشاہ خیمیاں وچ موجود نے ساری رات تسبیح و تحلیل اور عبادت گزر گئی دن چڑھیا تھے حسین بادشاہ دے مرید شہید ہو گئے پھر حسین پاک دے ویر شہید ہو گئے مڑ حسین پاک دے پتر تے بھانجے تے بھتیجے شہید ہو گئے میرے حسین کلے بیٹھے ہوئے یہ کتابیں چ لکھے اٹھ دے پلانے نال ٹیک لائی ہوئی ہے جو حسین دی 4 سال دی تھی آئی ہے بڑی عجیب جی خواہش کی یہ کتابیں چ لکھا ہے اپنے بابے کول بیٹھ کے جدو بابے نو پریشان تکیا ایک آرزو کیتی ہے پتہ نہیں کسے درد والے نو سمجھ آ جائے ہولی دیا کول بیٹھ کے فرماندیاں نے بابا چلو واپس مدینے چلیے میرے کو لفظ نہیں میں تو نہیں سمجھاما کہ حضور دی حسین دی صاحبزادی نے انج کیوں آکھیا پتہ نہیں تیران دی ہوندی بارش بیکھی تے گھبرا گئیاں پتہ نہیں برا شہید ہوندے تے گھبرا گئیاں پتہ نہیں مدینے والی بہن یاد آ گئی یا پتہ نہیں بابے دا پیار ایڈا ڈاڈھا آیا کہ اور تے کچھ نہ کہہ سکیاں بابا چل مدینے چلی ہائے کتنے امن دی تھا آئی جدو نانے دے روزے تے باندھے آئے بابا چل مدینے چلیے میرے حسین بادشاہ فرماندن بیٹا پرندیاں دی اپنی مرضی نہیں ہوندی جنہوں دل کرے اڑان بھر لے پرندے قید ہو جان تے پھر انہاں دی مرضی دی اڑان نہیں ہوندی آج تیرا بابا کوفیاں دے گھیرے وچ اے عزیزاں نے من اللہ اکبر میں قربان ہو انشاءاللہ کسے بھی پردے سندینوں دکھ نہ آئے بندہ ہر دکھ برداشت کرتا ہے بڑھڑے ماں باپ کو دھیاں دے دکھ برداشت نہیں ہوتے یہ میرا تجربہ میں بندیاں نے دیکھا ہے وہ ہر چیز سہ جاندے لیکن کسی بھی دھی پردے سے جو دکھی ہوئے ماں باپ برداشت نہیں ہوتی ہے عزیزان من تھوڑی دیر ایک دردناک منظر کربلا دی دھرتی نے ویکھیا حسین بادشاہ دی بہن حسین بادشاہ دی بیوی حسین پاک دی تھی عرض کر دیا نے مولا اصغر بڑا ڈاٹا پیاسا ہے انہوں لے جاؤ متے بچے نو بیک کے پانی مل جائے حسین نے آسمان وال نظر اٹھائیے مشیت الہی دا اشارہ سمجھ گئے ہن خالق دی رضا ایویں جڑے سواریاں تے آ سکتے آئے وہ آپ آئے حسین جڑا نہیں آ سکتا انہوں خود لے گیا میرے حسین پتر اٹھا لے کتابیں چ نہیں لکھا کتابیں چ لکھے حسین پاک
کپڑے وچ لپیٹ لیا پر میرا ذہن آندا ہے میری عقیدت آندی ہے حسین پتر نو انج کپڑے چ لپیٹیا جویں کاری تلاوت تو بعد قرآن لپیٹ دے میرے حسین چل پینے جدو کربلا دے میدان چائے نے یزیدیاں سمجھیا حسین قرآن لے آئے شاید سلو چاندے نے حسین فرماندے نے میں سلو کرنی ہوندی تے اکبر قربان نہ ہوتا میں سلو کرنی ہوندی تے میں عباس قربان نہ کردا میں سلو کرن نہیں آیا دسن آیا کچھ جنگ دے اصول ہوندے نے بچیاں نال تے جنگ کوئی نہیں ہوندی میرا 6 مہینیاں دا اصغر جدو سرکار نے پتر بلند کیتا کربلا دی ہوا نے ایک منظر ویکھیا حرملہ بن کاہل عددی نے تیر جوڑیا حوراں دیاں چیخاں نکل گئیاں ہونیاں نے فرشتیاں نو درد آ گیا ہونا ہے کربلا دی زمین کمبی ہونی ہے جدو کربلا دی ہوائے ایک سناٹے چھاتا سنسناندہ ہویا تیر آیا علی اصغر دے 6 مہینے دے خشک گلے چوپار ہو گئے مولا حسین دے بازو چ پیوست ہو گیا ایک ہاتھ پتر دے تھلے گلائی تھے رکھیا ہویا ہے میں قربان جاواں فوراً پتر نو نال لایا ہے اور فرمایا جاؤ حرملہ ظالم بے ایمانا کیا مارے تیر صغیر تائی روندے خیمے اول حسین ٹر پہ نال علق تھی کھچ دے تیر تائی اللہ تو بچے صحت دے وے جدو کسی دا پتر بیمار ہو جائے نا ڈاکٹر کو لے جائیے ڈاکٹر آکھیا انجیکشن لگنا ہے تسی یہ منظر ویکھیا ہونا ہے ابا منہ دوجے پاسے کر لے میرے پتر نو انجیکشن لگے مینوں برداشت نہیں ہوتا مینوں درد ہوندی ہے دل وچ میں حسین دے صبر تو قربان جاواں جنہیں پتر دی حلق چوں تیر کھچیا ہے تھوڑا جہا خون نکلے شہزادے دے ہونٹ سرخ ہو گئے آپ پتر دی زیارت کیتی ہے کتابیں چ لکھا ہے علی اصغر نے باپ دے چہرے تے نظر گاڑی ہے اگے کوئی نہیں لکھیا کہ میرا وجدان ہے نظراں گاڑ کے شاید پوچھ دیو بابا میری قربانی منظور ہو جائے گی شاید پتر پوچھیا ہوئے نظرہ نار بابا میری قربانی بھی قبول تے ہو جائے گی علی دے پتر جو آئے سارے بہادر ہیں سارے جوتا مارے ہیں حسین لے کے چل پہ جدو خیمیاں دے قریب آئے باقی مستورات خیمیاں وچ پر سکینہ دوڑ کے اگے آ گئی پوچھ دیا نے بابا پانی ملیا ہے حسین نہیں بولے دردہ والے ہو دیپ مڑ پوچھ دیئے بابا پانی ملے ایک واری دیپ بلائے ابا 6 واری بولے حسین دی دیپ پوچھ دیا نے بابا پانی ملے کہ نا نہیں بول دے آپ پہ فرما دیا نے گیا تے روندہ سی ہون چپ کر گیا شاید پانی مل گیا ہے آپ پہ فرما دیا نے گیا تے تڑپ دا سی ہون نہیں تڑپ دا شاید پانی مل گیا ہے بابا تسی بول دے کیوں نہیں ادو خیمے آگئے حسین پاک نے پتر دی جوڑی چھپا کے فرمایا سکینہ برا کو آپ پہ پوچھ لے پانی ملیا کہ نہیں ملیا سب تیرا دی ہوئے فقیر دی حاضری قبول فرمائے وما علیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہ سونے سب بھائیاں دی حاضری قبول فرما بارگاہ حسینیت حاضری قبول فرما ہر بیمار نو صحت عطا فرما ہر بھوکے نو رزق حلال عطا فرما مولا کربلا والے بیمار دا صدقہ بیماران سے
جنہاں کو اولاد نہیں مولا حسین دے بچیاں دا صدقہ اولاد دے جنہاں دیاں دھیاں نے زہرا پاک دے پردے دا صدقہ انہاں نوں شرم و حیا دے جنہاں دے اسباب نہیں انہاں دے نیک اسباب بنا دے یا اللہ اپنے محبوب پاک دا صدقہ جتنے میرے بھائی اس محفل وچ حصہ پان والے نے ختم شریف وچ حصہ پان والے یا اللہ جو کچھ انہاں نے محنت کیتی ہے علامہ صاحب نال معاونت کیتی نے اللہ سونے انہاں دی قبول فرما بارگاہ حسینیت اس مسجد اور محلے دے اور آس پاس دے لوگاں دا نظرانہ عقیدت میرے مولا قبول ہو جائے سانوں انہاں دی قیامت وچ حشر وچ سنگت نصیب ہو جائے میرے مولا اپنے محبوب دا صدقہ جتنے بھائی موجود نے حاضر نے تشریف فرما نے انہاں سارے دے دل دیاں نیک خواہشاں پوریاں کر دے میرے مولا جنہاں بھائیاں کول اولاد نہیں انہاں نوں اولاد عطا کر جو کسے کول میرے مولا نہیں پنج دن پاک دا صدقہ عطا کر دے میرے مولا اپنے محبوب دا صدقہ میرے جتنے بھائی دوست سنگی یار آئے نے ہاتھ اٹھائے نے سب دانا قبول فرما اگر دوران گفتگو بندہ فقیر کو غلطی ہوئی ہوئے معاف فرما صلی اللہ